قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے پی ایم سی کے حوالے سے، اب پروگرام میں گفتگو کریں گے 2 پٹیشنز کے حوالے سے، جو کہ ایک پٹیشن زرداری صاحب کے حوالے سے، دوسری پٹیشن فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ہے. کیا پٹیشنز اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے پرٹیکولرلی کیا اس وقت پٹیشن ہے سر، کیوں چیلنج کیا جا رہا ہے ان کو، اب اس وقت صادق اور امین نہیں ہے اور کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ الیکشن کمیشن میں جب الیکشن ہوتے ہیں ان کے ایسے ڈکلیریشن ہوتے ہیں، وہ ایسے ڈکلیریشن کے حساب سے ان کی اگر وہ غلط ہے ایسے اور چھپائے گئے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. جی تو یہ پچھلے 50 سال سے یہ چل رہا ہے کہ ایسے ڈکلیریشن نہیں ہے، ہر بندے کے ایسی شکل ہے. ایون عمران خان صاحب کے بھی ایسے ڈکلیریشن پہ چیلنجز ہو چکے ہیں یہ. جی اب اس کے اندر آج جو اس وقت جو سب سے بڑی ہے کہ ابھی پرسوں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا کہ آصف علی زرداری کے اگینسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے عثمان ڈار صاحب نے جی جو یوتھ افیئر کے ایڈوائزر ہیں اور خرم شیر زمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ آصف زرداری کا ایک اپارٹمنٹ ہے نیو یارک میں جو کہ ان کی پوزیشن میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، تو آرٹیکل 62-63 کے حساب سے یہ ڈسکوالیفائی ہے، صادق امین نہیں ہے، لائف لانگ ڈسکوالیفائی کیا جائے. اور اس کی انہوں نے پروف دیے ہیں، وہ ڈاکیومنٹ کے حساب سے ان کے پروف بھی آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے پراپرٹی ٹیکسز ابھی 2014 کے، 2015 کے، 2018 کے ان کے نام پہ ہیں. تو اس پراپرٹی ڈاکیومنٹ سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہاں پر ان کا کیس چل رہا ہے، اور وہ نیب کے اندر بھی شاید وہ چیز موجود ہے ان کی پراپرٹی کی، اور الیکشن کمیشن میں پتہ نہیں انہوں نے فائل کیا کہ نہیں کیا. اس کے بعد دوسرا جو ہے ایک اینکر ہے سمیع ابراہیم صاحب، انہوں نے جو ہے فواد چودھری پہ کیس فائل کیا ہے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کی پراپرٹیز ہیں جو کہ 40-50 پراپرٹیز ہیں، آپ لسٹ میں دیکھ رہے ہیں جو ڈکلیئر نہیں کی انہوں نے. تو یہ بھی انڈر آرٹیکل 62-63 صادق امین نہیں ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا سمیع ابراہیم صاحب کا کافی مسئلہ چلتا رہتا ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ. نہیں جو بھی ہے مقصد یہ ہے کہ ایک لاء ہے جی پاکستان میں، اس لاء کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999. اس لاء کے تحت جو ہے آپ کرپشن کا کیسز فائل کرتے ہیں، اور کرپشن کی سزا جو ہے وہ 10 سال 14 سال 15 سال سب کچھ ہے. مگر اس لاء میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ نے ایک کرپشن کی اپلیکیشن فائل کی اور آپ نے ایویڈنس جو ہے وہ فورج دیا، آپ نے جو ہے وہ فالس ایویڈنس دیا، فورجری کی، مس گائیڈ کر کے آپ نے غلط الزام لگایا ہے، وہ پروو ہو گیا، آپ کو جو الزام لگانے والا ہے جو کمپلیننٹ ہے اس کو 5 سال کی سزا ہوگی. مطلب اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے. اور اس میں نیب کا انویسٹیگیٹر اگر اس کو فورجری کرے گا تو اس کو 10 سال کی سزا ہے. تو یہ اگر ان کے کیسز جو ہے یہ ہائی کورٹ میں ہیں، اگر نیب لاء اس پہ لگتا ہے تو اس کے حساب سے یہ یا تو یہ دونوں اگر صحیح ہیں تو اس میں آصف زرداری صاحب اور چودھری فواد ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. سر فواد چودھری فیڈرل منسٹر بھی ہیں اور اس کے اوپر یہ ایک ایلیگیشن کہ انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی اس وقت جو ہے ان کے لیے صادق اور امین کا لفظ تو ویسے ہی بہت بڑا ہے، کیا یہ سارے ٹرانسپیرنٹ ہیں اس وقت؟ نہیں اس وقت یہ یہاں پہ جو ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ الزامات کی بھرمار ہے پاکستان میں، جھوٹ سچ بھی ہے مگر کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا تو اطہر ملا صاحب جو ہیں چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نیب جائیں، الیکشن کمیشن جائیں، آپ یہاں پر جو ہے اپنے پولیٹیکل مسئلے لے کے کیوں آتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے، پولیٹیشین ہے آپ، یہ پولیٹیشین ہے نا، یہ کیا نام ہے جس نے خرم شیر زمان، اور دوسرا کیا نام ہے اس کا وہ جو ہے وہ اس کا یوتھ کا جو منسٹر ہے ان کا عثمان ڈار. تو آپ اس کو پارلیمنٹ سے کریں، کیوں نہیں کرتے اور ہمارے ہاتھ میں کیوں دیتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ جب نیب میں کیس چل رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کیوں آئیں، اور نیب اس کو کیوں نہیں کر رہا؟ تو نیب میں جائیں. نیب کا قانون تو اتنا سخت ہے کہ نیب کے اندر اس کو یعنی ڈسکوالیفائی ہونا تو اپنی جگہ، اگر یہ وہاں پروو ہو جاتا ہے کہ یہ غلط اپلیکیشن ہے تو ان سبوں کو، سمیع ابراہیم کو ادھر اور ادھر سے جو ہے وہ شیر زمان کو اور عثمان ڈار کو، ان کو 5 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے. مگر یہاں پہ اس ملک کے اندر جو یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ قانون بن جاتے ہیں، قانون پہ عمل نہیں ہوتا، اور عمل ہونے کے لیے
کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اور نیب میں اور پارلیمنٹ میں اور کیبنٹ کے اندر یہ بال گھومتی رہتی ہے. اب یہ کیس چل رہا ہے, زرداری صاحب اس کے اوپر بیل پر ہیں جی, اس کے اندر انہوں نے شاید فواد چودھری نے بیل نہیں لی ہے, مگر یہ کیسز کے اندر جو آپ پراپرٹی دیکھیں گے نا, یہ پراپرٹی ان کی جو ہے کتنی, آپ دیکھیں لسٹ دیکھیں آپ پڑھیں اس کے اندر, لسٹ کے اندر پورا دیا ہوا ہے ان کے کتنے مکان ہیں, ان کی 2 وائفز ہیں, ایک ان کا مکان ہے ڈکلیئر کیا ہوا ہے جو کہ سینچوریس پہ, سینچوریس 10-12 کروڑ کا ہوگا, اور دوسری وائف کا کہیں اور مکان ہے, پلس ان کے پاس جو ایگریکلچر لینڈز ہیں, ان کے پاس نامنیشن پیپر میں 2015-17 میں کچھ لکھا تھا, اس میں کئی ہیں, پتہ نہیں کھیوٹ نمبر 32 شیئر اونر یہ ہیں, یہ آکوپینٹ ہے, یہ اونر ہے, کوئی 15-20 پراپرٹی ایگریکلچر کی ان کی وائف کے نام کی ہے, وہ ڈکلیئر نہیں کی انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈکلیریشن اور نان ڈکلیریشن کی, یہ بڑا اہم ہے ہمارا. یہ تو کانسٹیٹیوشن میں چینج کر دیں, 62-63 ختم کر دیں. 62-63 کے اندر پاکستان کے جب یہ کیس چل رہا تھا 62-63 کا, سپریم کورٹ کے اندر جسٹس کھوسا تھے, انہوں نے جب کہا تو اس میں عمران خان صاحب نے بھی کیس کیا ہوا تھا, شیخ رشید نے بھی کیس کیا ہوا تھا, اور جماعت اسلامی کی سراج الحق نے بھی کیس کیا ہوا تھا. وہاں پر جب ہوا کہ 62-63 پہ جب ہوا تو چیف جسٹس کھوسا صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر سپریم کورٹ 62-63 کو صحیح معنوں میں عمل کر دیں تو پورے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک آدمی رہ جائے گا, سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے, سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں. یہ چیف جسٹس کا اسٹیٹمنٹ تھا. تو 62-63 اتنا خطرناک ہے, مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے اور یہ چیزیں چھپاتے ہیں. چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپانے کی ضرورت یہ ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے, اور یہ پیسہ کہاں سے آیا. بھائی چیز یہ ہے کہ کیا انکم کا سورس ہے آپ کا, کیا آپ کا ذریعہ معاش ہے. اور پھر یہی لوگ آپ بتائیں پاکستان میں کیا ذریعہ معاش ہے, الطاف حسین کا کیا ذریعہ معاش ہے, عمران خان کا کیا ذریعہ معاش ہے,